بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ڈرامہ آرام و سکون کی مختصر تعریف کی تھی اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم ڈرامہ آرام و سکون شروع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تردد پریشانی؟ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان تک جانے کی وجہ سے نہیں، حرارت ہو گئی ہے، بخار آ گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ یہی حال ہے؟ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام کے 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بلا کر ایک ہی روز آرام اور سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ تردد پریشانی، حرارت، بخار۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیبی دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زور پر ہے۔ بے طرح زور پر ہے یعنی بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آرام و سکون مرکب عطفی ہے، یعنی آرام معطوف الیہ ہے اور سکون لفظ جو ہے یہ معطوف ہے۔ ان کے درمیان میں جو وہ ہے اسے حرف عطف کہا جاتا ہے۔ تو حرف عطف نے ان دو اسموں کو آپس میں ملا دیے ہیں، لہٰذا یہ آرام و سکون سارا مرکبی عطفی ہوا۔ اس کی اور بھی مرکبی عطفی ہے، جیسے ماں اور باپ، جن و دیو، صبح اور شام وغیرہ، یہ سارے مرکبی عطفی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے فعل ناقص ہے، اسی طرح اور بھی فعل ناقص ہے، جیسے ہے، تا، تی، ہوگا، ہوگی وغیرہ، یہ سارے افعال ناقصہ ہے۔ اور فعل ناقص کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جو خود کوئی مطلب اور اثر نہیں رکھتا، لیکن جب جملے میں آ جائے تو اپنا مطلب اور اثر دکھاتا ہے۔ میاں ہوں۔ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو۔ یہاں تاکید نہیں کرتے کے بعد علامت استفہام لگا ہوا ہے، اسے علامت استفہام کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ فوری طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ عمل کریں گے فعل مستقبل ہے، یعنی جس فعل کے آخر میں گا، گی، گے وغیرہ آ جائے تو یہ فعل مستقبل ہے۔ فعل مستقبل کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے تو اسے فعل مستقبل کہا جاتا ہے۔ بیوی: اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مطلق بالکل، بس آپ صرف ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو! میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے ہو۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کروں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا مضر اثر پڑتا ہے، یعنی دماغ پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، نقصان دہ اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ تقویت، طاقت۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں؟ مجھے، بیوی نے اپنے نام کی بجائے مجھے استعمال کیا ہے، تو مجھے، میں، ہم، آپ، وہ، یہ سارے اسم ضمیر ہے، یعنی اسم ضمیر وہ اسم جو کسی نام کی
بجائے استعمال کیا جائے. جو کسی شخص کے نام کی بجائے استعمال ہوتا ہے وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے. بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیے، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. ملازم آتا ہے: للو حضور. ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ. آداب. بیوی: ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں. قریب آ کر میں نے کہا: سو گئے کیا؟ میاں: ہوں، یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا. بیوی: بس چپکی ہی پڑی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے. اس سے بھی تکان ہوتی ہے، اس سے بھی آپ تک جائیں گے. تمام وقت پورے آرام اور سکون سے گزارے، سمجھ گئے نا؟ میاں: ہو کراہتا ہے، فریاد کرتا ہے. کراہنا فریاد کرنا. بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: ہوں. بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہوں تو چلی جاؤں. میاں: اچھی بات ہے. کراہتا ہے یعنی فریاد کرتا ہے. بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھی جاتی ہوں. گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ کی میز پر رکھی تھی. اللہ جانے یہ کون اللہ میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. کنڈی کی آواز: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو. بیوی: یہ کون کیواڑ توڑ ڈال رہا ہے؟ کیواڑ دروازہ. للو دور سے: سقا ہے بیوی جی. سقا پانی لانے والا. ملازم: سقا کے معنی ماشکی بھی ہے. ماشکی یا پانی لانے والا. ملازم: بیوی: سقا گھر میں بہرے بستے ہیں. کمبخت اس زور سے کنڈی کٹکھٹاتا ہے، اللہ مارو کہ اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا؟ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے. کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی. میں نامراد کو 20ویں مرتبہ کہنا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے. کان پر جو ہی نہیں رینگتی، یعنی میری بات کا ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. کان پر جو ہی رینگنا یعنی بات کا اثر نہ ہونا. نامراد سابقہ ہے. اگر کسی لفظ سے پہلے ہم کوئی علامت لگائے تو اس علامت کی وجہ سے اس لفظ کی معنی بدل جاتی ہے اور زبان میں ایک نیا مرکب پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم سابقہ کہتے ہیں. یعنی سابقہ کی مدد سے بہت سارے نئے مرکبات بن جاتے ہیں، جیسے نامراد، نااہل یا بیوقوف. میاں: ارے بھائی اب بخشو اسے. بیوی: بخشو کیسے؟ ذرا طرف ہو یہ لوگ تو سر پر سوار ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ان لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے تو پھر یہ سر پر سوار ہو جاتے ہیں. میاں: ہوں کراتا ہے، فریاد کرتا ہے. بیوی: للو سے کہوں اگر دبا دے. میاں: ہوں. بیوی: یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہیں، آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی یہاں. پاؤں تیز کی. یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر رہنے ملے گا. اللہ جانے یہ نامراد بھی چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے. او للو، اے للو. میاں: ارے بھائی کیوں نہ آپ خود مچا رہی ہو؟ خود شور. گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی. منہ کراتا ہے، فریاد کرتا ہے. بیوی: تم نے؟ اے ہے وہ کیوں؟ میاں: نانا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا. منہ کراتا ہے، فریاد کرتا ہے. للو آ کر مجھے بلایا ہے. بیوی جی: دم الجھنا، ڈر جانا.
ابھی تک جو ہم نے گرامر پڑھا یہ کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کا شکر